MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ معزز مشاہدین، اللہ کے توفیق سے یہ ہمارا آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا دوسرا سیشن ہے، جس میں ہم ابتدا کرتے ہیں سوال نمبر 6 سے، جس میں کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے: موت کے بعد مٹکے میں پانی لے جاتے ہیں اور دودھ بتی جلاتے ہیں، جنازے کو دفن کے بعد سب مل کر دعا پڑھتے ہیں اور 40 قدم ہٹ کر پھر سے دعا پڑھتے ہیں اور 3 دن کے بعد زیارت کرتے ہیں، تو ان سب کے سلسلے میں قرآن حدیث کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ موت کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں بتلائی گئی ہیں، میت کو قبر میں دفنانے کے بعد جو لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یا قبر پر جو ہے پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، یا کچھ جو ہے دودھ بتی یا اس طرح کی کوئی چیز جلاتے ہیں، اور پھر وہاں پر تلقین بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کسی مولوی کو، کسی حافظ کو لا کر جو ہے تلقین پڑھواتے ہیں، اور پھر 3 دن کے بعد پھر زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، قبر پر جو ہے پھر سے چادر، پھول کی چادر چڑھاتے ہیں۔ یہ سب جتنی بھی چیزیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں، یہ سب جو ہے بدعات میں داخل ہیں۔ احادیث سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا صحابہ کی سیرت سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمائی ہیں، جس طرح دفنانے کے بعد قبر پر آگ جلانا، ایک عود وسیع بھی کیا ہے آگ جلانا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ۔ اسی طرح جو خوشبو یا پھول وغیرہ جو ہیں، یہ میت اس کا حقدار نہیں ہے، وہ تو منو مٹی تلے دفن ہو گیا، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ معاملہ ہے اس کے روح کا معاملہ ہے۔ اب آپ ہزاروں روپیوں کا بھی پھول لگا دیں قبر کے اوپر، تو یہ پھول تو جو ہے یا اس کی خوشبو جو ہے وہ قبر کے اندر تو نہیں پہنچتی۔ ان کا جو ایمان ہے، اس میت کا جو ایمان، ان کا جو عمل صالح ہے، یہ اس کی خوشبوئیں رہیں گی جو ان کے برزخی زندگی کے اندر اللہ انہیں عطا فرمائے گی۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو یہ ضروری ہے کہ ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دفنانے کے بعد جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ کہ استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل۔ آپ نے ایک صحابی کے دفنانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرو کہ اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اب جو ہے اس کا سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا اس وقت کی جائے، اور ہر آدمی اپنے طور پر کرے۔ اجتماعی دعا جو ہے قبروں پر کھڑے ہو کر ثابت نہیں ہے۔ دفنانے کے بعد اس میت کی ثواب قدمی کے لیے اور جو ہے اس کی معافی کے لیے جتنے وہاں پر حاضرین ہیں، سب اپنے طور سے وہاں پر دعا کریں اور پھر وہاں سے واپس ہو جائیں۔ تو وہاں کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، تلقین پڑھنا، یا کوئی جو قرآن پڑھ کر جو ہے ایصال ثواب کرنا، یہ سب جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا صحابہ کے عمل سے اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طرح 30ویں دن، پھر جو ہے 10ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن جو لوگوں نے متعین کر رکھے ہیں، یہ بھی بدعات میں شمار ہیں، اور جو غیر مسلموں کا جو ان کا طریقہ ہے، ان کے طریقوں کی یہ مشابہت ہے، تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ ہاں، ایصال ثواب کے طور پر آپ کوئی بھی جو ہے مالی صدقہ و خیرات اس نیت سے آپ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کا ثواب میرے فلاں جو میت ہیں ان تک تو پہنچا دے،
تو اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا آپ کے صدقے کو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ تو مالی صدقہ و خیرات بطور ایثار ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے، اور اسی طرح حج یا عمرہ ہے وہ بھی انسان کر سکتا ہے۔ وہ انسان جو اپنا حج یا اپنا عمرہ پہلے کر چکا ہو، ایسا بندہ اگر جو ہے نفلی عمرہ یا نفلی حج وہ کسی میت کی طرف سے یا ان کی ایثار ثواب کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے قرآن پڑھ کر بخشنا ہو یا آیت کریمہ کا ورد کر کے یا حلقہ خوانی یا حلقہ قرآن خوانی کا حلقہ رکھ کر یا اس طرح کی درود شریف کا حلقہ رکھ کر یا استغفار کا حلقہ رکھ کر، جو اس طرح کی جو چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں یہ سب بدعات کے اندر داخل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کام نہیں کیا، جبکہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے کئی چہیتے کئی پیارے ان کا انتقال ہوا، آپ کی دو بیویوں کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں، اور اس طرح آپ کی جو ہے تین بیٹیوں کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں، 3 بیٹوں کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں، سگے محبوب چچا کا انتقال ہوا حضرت حمزہ آپ کی زندگی میں، اسی طرح صحابہ کے کئی پیارے جو ہے شہید ہوئے اور جو ہے انتقال بھی ہوئے کئی، لیکن کسی بھی حدیث میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کسی کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کروائی ہو یا قرآن پڑھ کر بخشا ہو، یا یہ کہ جو ہے کوئی درود یا کسی آیت کا ورد آپ نے کیا ہو یا کروایا ہو اور اس کا ثواب جو ہے بخشنے کے لیے آپ نے کہا ہو، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ جو دلیل ہمیں ملتی ہے ایثار ثواب کے لیے وہ صرف صدقہ و خیرات ہے، مالی کوئی بھی جو ہے صدقہ و خیرات، چاہے وہ کسی غریب کی مدد ہو، کسی محتاج کی اعانت ہو، کسی بیوہ کا جو ہے کوئی جو ہے انسان جو ہے کوئی اسپانسر بن جائے، کسی یتیم کی کفالت کر لے، یا کسی بھوکے کو کھلا دے، کسی ننگے کو پہنا دے، کسی غریب کی مدد کر دے، کسی کے میڈیکل بل کے اندر جو ہے وہ جو ہے کوئی تعاون کر دے، تو اس طرح کی جو بھی جو ہے محتاجی کو دور کرنے والی یا اعانت کرنے والی جتنے بھی جو معاملات ہیں، جتنے بھی جو صدقہ و خیرات والے مسائل ہیں، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو مال خرچ ہو اور نیت یہ ہو کہ اس کا اجر فلاں میت تک پہنچے، یہ حدیث سے ثابت۔ اور دوسری چیز جو ثابت ہے وہ عمرہ اور حج، یہ نفلی عمرہ اور حج جو ہے انسان کر سکتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے اس میت کے لیے بطور ایثار ثواب کرنے کے سلسلے میں اجازت دی ہے۔ تو یہ 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو مال خرچ ہو اللہ کے راہ میں اور اس کا اجر بطور ایثار ثواب آپ پہنچانا چاہیں، یا پھر عمرہ یا حج آپ نے کیا ہو اور اس کا ثواب اس کا اجر آپ پہنچانا چاہیں، تو یہ 2 چیزیں بطور ایثار ثواب ثابت ہیں، کیونکہ ایثار ثواب کا مطلب کہ ثواب کا پہنچانا، اور ثواب انہی چیزوں کا پہنچے گا جو چیزیں اللہ نے بتلائی ہوں یا اللہ کے رسول نے بتلائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی چیزیں بتلائی ہیں، باقی نماز پڑھ کر بخشنا، قرآن پڑھ کر بخشنا، درود پڑھ کر بخشنا، ذکر اذکار کر کے بخشنا، یا روزہ رکھ کر جو بخشنا، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ جو ثابت ہیں آپ اس کو کریں، انشاءاللہ وہ اجر ان تک پہنچے گا۔ جو ثابت نہیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو بدعات میں ملوث نہ کریں، اور جو بدعات میں کوئی رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت اترتی ہے، وہ عمل اللہ قبول نہیں فرماتے، تو لہٰذا آپ بدعتی عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے رحمت سے دور نہ کریں، اور کوئی بدعتی عمل کا کوئی اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں عطا کرتے، نہ خود آپ کو، نہ جو ہے آپ کے اس میت کو جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان کو بھی اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ تو لہذا سنت پر قائم رہیے اور ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے۔ سوال نمبر 7، میرے دوست کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ 10 سال کا اور دوسرا بچہ 7 سال کا، اور یہ دونوں جو ہے لڑکے، وہ میرے دوست یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا عقیقہ کر لیں، اور یہ عقیقہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صرف 7ویں دن میں ہوتا ہے، اس کے بعد کرنا عقیقہ نہیں، صدقہ ہوگا، عقیقہ نہیں ہوتا، اور ان کی حیثیت صرف ایک بچے کے لیے صرف 1 بکرا، یعنی 2 بچوں کے لیے 2 بکرے ہی دینے کی حیثیت ہے۔ تو کیا
اس معاملے میں عقیقہ قبول ہوگا یا نارمل صدقہ شمار کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ذکر کی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 7ویں دن اگر کیا جائے تو عقیقہ ہے، اور 7ویں دن اگر نہ کیا جائے تو پھر وہ عقیقہ نہیں، صدقہ۔ تو یہ بات جو غلط ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ ایک جانور کا ذبح کرنا بچے کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے اعتبار سے، شکر گزاری کے اظہار کے اعتبار سے، اور اسی طرح اس عقیقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الغلام مرتہن بعقیقتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے اس کے عقیقے کے ذریعے سے۔ تو عقیقہ کرنا بہت اچھی بات ہے، ایک مالی عبادت ہے، اور شکر گزاری کا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ اب یہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، لیکن 7ویں دن کوئی انسان نہیں کر سکا تو اس کو جب فرصت ملے وہ کر لے، چاہے وہ بعض علماء نے جو ہے ریکمینڈ کیا ہے کہ 7واں دن نہ کر سکے تو 14واں دن کرے، 14واں دن نہ کر سکے تو 21ویں دن کرے، تو اس طرح 7 کی عادت کے اعتبار سے وہ حساب رکھ کے کرے۔ یہ بعض علماء کا اجتہاد ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ انسان اگر اس وقت عقیقہ نہ کرے تو پھر وہ بعد میں اس کو جب بھی موقع ملے وہ کر لے، جب تک کہ بچہ جو ہے بلوغت کے حد پار نہ کر دے، اس سے پہلے عقیقہ اس کا کیا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ 7واں دن کریں تو عقیقہ ہے اور 7ویں دن کے بعد کریں تو وہ عقیقہ نہیں، وہ نارمل صدقہ ہے، یہ اس طرح کا جو کہنا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کی نیت کے اعتبار سے ہے، آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو عقیقہ ہی شمار ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی نے یہ کہا کہ ان کے 2 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں، لیکن وہ 2 ہی بکرے دے سکتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ کیا اس کی اجازت دی گئی ہے شریعت کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نارمل جو حکم ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاتن، آپ نے فرمایا کہ اگر لڑکا اگر ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور دیے جائیں، 2 بکری یا 2 بکرے یہ دیے جائیں، یا کہ ایک بکرا ایک بکری 2 جانور جو چھوٹے ہوں، بڑے نہیں، مطلب گائے یا بھینس یا بیل اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 بکرے لڑکے کی جانب سے یا 2 بکریاں لڑکے کی جانب سے، اور لڑکی اگر ہے تو اس کی جانب سے 1 بکرا یا 1 بکری دی جائے، 1 جانور۔ تو یہ نارمل طریقہ ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط رواج پا گیا ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 حصے ایک جانور کے اندر ہم لے لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 حصے لگاتے ہیں عقیقی نیت سے کہ لڑکا میرے پاس ہوا ہے تو 2 حصے، چونکہ وہ گائے کے اندر جو 7 حصے ہیں تو 2 حصے جو عقیقے کی نیت سے انہوں نے اس میں لگا دیے، اور ایک حصہ جو ہے لڑکی کے اعتبار سے ایک حصہ لگا دیے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے عقیقہ کر دیا، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں منمانی یہ نہیں ہو سکتی۔ عبادت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے، اونٹ وغیرہ موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عقیقہ نہ گائے کو، نہ اونٹ کو، نہ بیل کو، نہ بھینس کو، یہ بڑا جانور آپ نے نہیں دیا، چاہے مکمل ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی مکمل جو ہے ایک اونٹ دے رہا عقیقے میں، ثبوت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جانور نہیں دیا۔ آپ نے جو جانور دیا ہے عقیقے میں، یہ دینے کا آپ نے حکم دیا ہے، وہ چھوٹا جانور یعنی بکرا یا بکری۔ تو بڑے جانور کے اندر حصہ لینا یہ ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے ایک اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں۔ تو دینا تو چاہیے کہ ایک لڑکے کے عقیقے کے طور پر 2 بکرے دیں یا 2 بکریاں دیں،
یا اور جو ہے لڑکی کے اعتبار سے ایک بکرا یا ایک بکری دی جائے، یہی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی حیثیت ایک بکرا دینے ہی کی ہے، اب جیسا یہاں پر سائل نے ذکر کیا کہ ان کے 2 لڑکے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، 2 بکرے وہ دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اجازت ہے شریعت کے اندر کہ ہر ایک لڑکے کی جانب سے وہ ایک بکرا دے دیں۔ جیسے ابو داؤد کی صحیح حدیث سے علامہ البانی صحیح کہا ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک دمبا ذبح کیا، یعنی ایک بکرا حسن کی جانب سے، ایک بکرا آپ کے نواسے حسین کی جانب سے۔ حسن اور حسین دونوں بھائی ہیں، تو دونوں کی جانب سے آپ نے ایک بکرا ذبح کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک بکرا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے وسعت کے اعتبار سے۔ وسعت آپ کی ہے اس وقت، عقیقہ کے وقت میں 2 بکرے آپ دے دیں لڑکے کی جانب سے تو الحمدللہ۔ نہیں آپ کی وسعت ایک ہی بکرے کی ہے تو آپ ایک ہی بکرا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اور عقیقے کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ 8واں سوال یہ ہے، کسی فیملی کا سوال ہے کہ اگر گھر کے کوئی کام نہیں بنتے ہوں، درمیان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہو، جیسے کوئی کام میں، جاب میں، رشتے وغیرہ میں رکاوٹ آتی ہے، 90% کام ہو جاتا ہے اور بعد میں کام اختتام کو نہیں پہنچتا، تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو انسان اپنے اعمال پر نظر کرے، کہیں وہ ایسے کام تو نہیں کر رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ جیسے نمازیں ہیں، نمازوں کے پابند بہت سارے لوگ نہیں ہیں، فرض نمازوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے۔ اب نمازوں کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے کہ جہنم کی وعید ہے، تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی ہم تو حرام نہیں کرتے، کوئی بڑا گناہ نہیں کرتے، لیکن نمازوں کو چھوڑنے والے کو اب وہ نمازوں کا چھوڑنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ نمازوں کا چھوڑنا قرآن کریم کے اندر سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ لوگ جب آپس میں کنورزیشن کریں گے، جنتیوں سے جب جہنمیوں سے جب پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اس سقر میں جہنم کا جو نام ہے، تو اس سقر میں جہنم میں تم نے کون سی چیز تمہیں لے آئی، کون سا گناہ تم نے کیا جس کی وجہ سے اب تم جہنم کی سزا پا رہے ہو؟ تو لوگ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، تو لوگ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی سزا دے رہے ہیں، اور جہنم کی سزا بڑے گناہ پر ہوتی ہے، چھوٹے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو نمازوں کا چھوڑنا خود بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں جس کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ ہے کہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو عام طور پر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر موجود ہے، جس کو لوگ جو ہے گناہ نہیں سمجھ رہے، وہ کیا ہے؟ رشتوں کا کٹاؤ، رشتوں کو کاٹ کے رکھنا۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، بلکہ بعض بدبخت اولاد ایسی ہوتی جو والدین سے کٹ کر ہیں، والدین سے کوئی بات نہیں، ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کی کوئی خیر خیریت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ نہیں ہے۔ رشتوں کو کاٹ کے رکھیں، اور رشتوں کو جہاں کاٹ کے رکھتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ برکتوں کو ہٹا دیتے ہیں اور وہاں پر لعنتیں اترتی۔ تو لہذا اس طرح انسان جو ہے اپنے اعمال پر غور کرے، خود احتسابی کرے، صرف انالائز کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو وہاں پر رکاوٹیں کیا ہیں، اس پر انسان غور کرے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کبھی کبھار نظر اور حسد سے بھی معاملات رک جاتے ہیں، جو شیطانی دخل ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی نظر یا کسی کا حسد اس وقت تک کام نہیں کرتا
جب تک شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو نظر اور حسد کے جو معاملات ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی معاملات رکتے ہیں، اس وجہ سے بھی رشتے بنتے بنتے جو ہے بگڑ جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، اور معاملہ کیا ہوتا ہے وہاں پر کسی کے نظر کا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی حسد کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو رقیہ شرعیہ ہے، انسان رقیہ پڑھے، اپنے آپ پہ دم کرے، یا رقیہ جو ہے بعض علماء نے سننے کے لیے بھی کہا ہے، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سن لیا کریں، روزانہ اس کی پابندی کر لیا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر اور حسد کے معاملات یہ رکاوٹ کو مطلب نظر حسد کے معاملات سے جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے صبح شام کے اذکار بہت ہی اہم ہیں۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر پڑھ لیے، ظہر پڑھ لیے، عصر پڑھ، سب وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اذکار کی جو پابندی ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے تسبیحات پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ اذکار خود بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھنے کا اپنے حکم بھی دیا ہے، اور جو چھوٹے بچے پڑھ نہیں پاتے تھے ان کو جو ہے آپ دم بھی کرتے تھے۔ یہ صبح شام کے اذکار ہیں جو انسان کو اللہ کی حفاظت میں لے آتے ہیں، اور شیطان کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ ان اذکار کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اذکار الصباح والمساء، صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی ہو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، یہ دو اوقات ہیں۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کب، آفس جاتے ہوئے 8 بجے 9 بجے اذکار پڑھ لیتے ہیں، اور شام کے اذکار مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ وقت جو اذکار کا ہے وہ ٹل گیا، تو جو تاثیر ہونی چاہیے وہ تاثیر نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے اگر مکمل تاثیر ہمیں چاہیے، ہر قسم کے نظر سے، ہر قسم کے حسد سے، ہر قسم کے سحر سے، ہر قسم کے مس سے، ہر قسم کے شیطانی اثر سے، جادو سے، آسیب سے، ہر ایک سے اگر ہماری حفاظت چاہیے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کا بھی ہمیں معاملہ دیکھنا چاہیے، اور رشتوں کا جوڑنا یہ بھی جو ہے اس کی طرف بھی نظر ہو، ہر بڑے حرام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ صبح شام کے اذکار کی پابندی ہمیں مکمل طور پر اختیار کرنی ہے، اور صبح کے اذکار فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک، اور شام کے اذکار عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ادا کریں۔ اگر کسی وقت اگر وقت ٹل گیا، کبھی اٹھ نہیں پائے فجر کو، تو جب اٹھے تب پڑھ لیں، کبھی جو ہے عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھ نہیں سکے اذکار کو، مغرب کے بعد یاد آیا، مغرب کے بعد فرصت ملی تب پڑھ لیں، تو کبھی کبھار کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روٹین کیا ہونی چاہیے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ اذکار پابندی سے پڑھیں، اور وہ دعائیں جو مشکلات کو دور کرتی ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جو بڑی ہی جو ہے مؤثر دعا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے سکھلائی۔ حضرت انس کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی نے صحیح الترغیب میں اس کو صحیح کہا ہے اس دعا کو، اور یہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، تو اس میں یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، یا قیوم، یا ہر چیز کو تو قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے سے میں مدد حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تیری رحمت کے ذریعے سے میں تجھ سے مدد حاصل کر رہا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے ہر معاملے کو تو درست کر دے، میرے ہر معاملے کو اگر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے تو جوڑ دے، میرے ہر معاملے کو جہاں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کر دے، میرے معاملے کو بنا دے، جو بگڑا ہوا معاملہ ہے اس کو تو سدھار دے۔ اصلاح کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تکمیل، تحسین، بہتر سے بہتر انداز میں تو مکمل کر دے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ کسی معاملے کو تو میری طرف نہ کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے معاملے کو میں خود درست کروں، تو درست کر دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی معاملے کو تو میری طرف نہ کر دے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی پیاری دعا ہے،
اور معاملات کو سنوارنے، معاملات کو جوڑنے، رکے ہوئے کاموں کو پورا کرنے، اور جو معاملات کی تکمیل اور بہتر سے بہتر انداز سے معاملہ انجام پذیر ہو، مکمل ہو، اس کے لیے اس دعا کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کاموں کو بنانے والے ہیں، وہ کارساز ہیں، نعم الوکیل ہیں، نعم النصیر ہیں، نعم المولا ہیں، تو لہذا انشاءاللہ کام بھی بن جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ سوال نمبر 9، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم 4 رکعات میں امام سے جڑے ہوں اور سلام کے بعد تشہد سے اٹھے تو کیا رفع دین کرنا ہے یا اپنی سیکنڈ رکعت کے تشہد کے بعد رفع دین کرنا ہے؟ اس معاملے میں رفع دین کے سلسلے میں اس سوال میں پوچھا گیا۔ دیکھیے رفع دین جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کے حدیث میں عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ رفع دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ 3 مقامات پر کرتے تھے۔ ایک جو ہے رکوع کو جانے سے پہلے رفع دین اس طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے کندھے کے برابر یا کان کے برابر، کان نہیں پکڑتے تھے، بعض لوگ کان پکڑتے ہیں، اس طرح کان پکڑتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 انگوٹھے کان کے اس کان کے جو ہے کان کو لگنا چاہیے۔ یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ یا تو آپ 2 کندھوں کے درمیان، 2 کندھوں کے برابر آپ کے یہ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھ جائیں، اور یا پھر تھوڑا سا اور بلند کریں، آپ کے کانوں کے مقابل میں ہو جائے۔ اور رکوع سے پہلے بھی تکبیر تحریمہ کا بھی طریقہ ہے، اور رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے اسی طرح آپ اللہ اکبر کہیں اور رفع دین کریں۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں تو اس وقت رفع دین کریں۔ اور تیسرا موقع جہاں پر رفع دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ تشہد میں بیٹھ کر پھر جب آپ قیام کے لیے اٹھے تو آپ جو ہے آپ نے رفع دین کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سنت یہ ہے کہ جہاں رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرنا ہے، وہیں پر تشہد کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو اس وقت بھی رفع دین کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے دوسری رکعت ہو یا پہلی رکعت ہو۔ لیکن چونکہ آپ بیٹھ گئے امام کے ساتھ میں، آپ نے قاعدہ کیا ہے، آپ نے تشہد پڑھا ہے، پھر اس کے بعد آپ اٹھ رہے ہیں اپنے نماز کو مکمل کرنے کے لیے، تو آپ کے لیے تشہد کے بعد یہ قیام ہے، تو تشہد کے بعد جو قیام ہے اس میں رفع دین سنت سے ثابت ہے۔ تو اس طرح یہ بات واضح آپ کے سامنے ہو گئی کہ آپ جب چوتھی رکعت میں شامل ہوئے اور جو ہے امام کے ساتھ جو ہے جب آپ جب تشہد کر لیا، جب آپ اٹھ رہے ہیں تو اگرچہ کہ آپ کے لیے پہلی رکعت ہوگی لیکن آپ کو رفع دین کرنا ہوگا سنت کے مطابق، کیونکہ آپ نے تشہد کے بعد جو قاعدہ جو جس میں آپ نے تشہد پڑھا اس کے بعد آپ نے قیام کیا ہے، تو لہذا وہاں پر آپ کو رفع دین کرنا سنت ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 10 ہے، از انسٹاگرام انکم حلال؟ انسٹاگرام کی آمدنی کیا حلال ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے کئی لوگ کرتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے میڈیا کا دور ہے، اور یہ جو ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو نئی چیزیں جو ہے بطور انکم کے انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اب اس میں سوشل میڈیا کے جتنے چینلز ہیں یہ سب داخل ہیں، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے جو ہے اسنیپ شاٹ ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی جو ہے سوشل میڈیا کے جو الگ الگ طریقے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو کمانا ہے، جو کمائی ہوتی ہے، وہ کہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے، ہماری جو شریعت ہے در حقیقت یہ قیامت تک کے لیے، ہماری شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ نئے دور کے ساتھ نئے مسائل جو آتے ہیں شریعت میں اس کا بھی حل اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے رکھ دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس دنیا میں رسول بن کر، آپ آخری رسول بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، جو نسل رہے گی قیامت تک کے لیے، ان سب کے لیے آپ رسول ہیں۔ تو لہذا آپ کی شریعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لچکدار رکھا ہے کہ ہر دور کے نئے مسائل کو یہ شریعت میٹ کرتی ہے اور اس کا حل جو ہے پیش کرتی ہے۔
تو اب یہ جو مسائل جو ہیں، چاہے فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، جو بھی ہے، اللہ کے رسول کے دور میں تو نہیں تھا۔ اب جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ شریعت نے کچھ اصول دے دیے ہمیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر علماء نے وہاں سے احکام کو استنباط کیا ہے، اور وہ احکام علماء بیان کرتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی وجہ سے جو مسئلہ بھی نیا ہو، سمجھ میں نہ آئے، قرآن حدیث میں کسی عام آدمی کو نہ ملے، تو وہ مستند علماء سے رجوع کرے، ان سے جو ہے فتویٰ لے اس معاملے میں، کیونکہ علماء کی نظر جو وہاں تک ہوتی ہے، فقہاء کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں ایک عام انسان اپنی نظر وہاں تک نہیں لے جا سکتا۔ تو اب جو ہے اس معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو شریعت نے ہمیں کچھ حد بندیاں رکھ دی ہیں، کچھ جو ہے باؤنڈری کو گھیر دیا ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہ کر آپ کمائیں۔ اب وہ باؤنڈری کیا ہے کہ ہماری کمائی حلال ہو، شریعت نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ کام نہ ہم کریں، نہ ان طریقوں سے کمائیں یا ان چیزوں کو بیچ کر ہم تجارت کریں جن چیزوں کو شریعت نے حرام ٹھہرا دیا، اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اب انسٹاگرام کی جو عمومی طور پر کیا ہے، معاملات کے اندر ہر چیز اپنی جگہ حلال ہے جب تک کہ حرام ہونے کا کوئی ثبوت ہمیں نہ مل جائے۔ اب ہماری آمدنی، ہماری تجارتیں، چاہے جو ہے فزیکل ہو یا ورچوئل ہو، یا کہ کسی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو یا کوئی اور جو میلز ہو، جس طرح بھی ہمیں کمانا ہے وہ اپنی جگہ اگر دیکھا جائے بیسیکلی وہ حلال ہے۔ اب حرام کب ہوگی؟ جب وہاں پر شریعت کی وہ بات آ جائے جس کو شریعت نے حرام ٹھہرا دیا۔ اب انسٹاگرام کا یا فیس بک کا معاملہ ہے، یا واٹس ایپ کا معاملہ ہے، یا یوٹیوب کا معاملہ ہے، اب اس میں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ آمدنی، اس کی انکم حلال ہے۔ اب یہ حرام کب ہوگی؟ جب جو ہے اس کے درمیان میں وہ چیزیں آ جائیں، جب بطور ایڈ، کیونکہ یہ جو آپ کو اگر دے رہے ہیں موقع، تو یہ سب جو یہودیوں کی سائٹس ہیں، یہودیوں کی بنائی ہوئی جو ہے یہ سب طریقے ہیں۔ اب یہ جو ہے فری میں تو آپ کو جو ہے نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ فری میں ہے، فری میں نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے رکاوٹیں، ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ انسان کماتے کماتے اندھا بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ شریعت سے نکل بھی جاتا ہے، اور شریعت کے وہ کام کرنے لگتا ہے جس کو شریعت نے کھلے کھلے تو حرام ٹھہرا دیا، ان چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے وہ کمانے کے چکر میں۔ اب کمائی جو طریقے کی بھی ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس کام کے اندر شریعت کی مخالفت ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ایڈز آ جاتے ہیں، پھر کبھی جو کسی شراب کا ایڈ آ گیا، کسی جوے بازی کا ایڈ آ گیا، کسی جو ہے لڑکی کا ایڈ آ گیا، کسی جو ہے میوزک کا ایڈ آ گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں ہمارے اپنی کمائی کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا، یا کسی بینک کے سلسلے میں جو ہے وہاں پر جو ہے آپ کو انوالو کر دیا گیا اس معاملے کے اندر، یا اس ایڈ میں کسی بینک کا جو اشتہار اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اب ان چیزوں کے اندر انسان قدم رکھنے سے پہلے، اس آمدنی کے راستے پر چلنے سے پہلے یہ دیکھے کہ اس میں شریعت کی مخالفت ہے یا نہیں۔ شریعت کی مخالفت ہے تو پھر وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اس کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ شریعت کے حدود کے اندر ہی ہیں، اللہ اس کے رسول کو جو ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے کوئی بھی جو سوشل میڈیا کا کوئی بھی چینل ہو، وہ اپنی جگہ حلال ہوگا۔ حرام اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر کوئی حرام چیز انوالو ہو جائے، تو پھر جو ہے ایک مومن کو اس میں انوالو نہیں ہونا ہے، اس کو رک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا